ایک واقعہ ہوا چند دن پہلے سیالکوٹ میں، فیکٹری میں سری لنکن ایک باشندہ جو فیکٹری کا مینیجر تھا، اس کی جو خبریں آئی ہیں، خبریں بتا رہی ہیں کہ اس کی ملازمین سے کوئی انبن تھی۔ فیکٹریوں میں ہو جاتی ہے افسران کی، ملازمین کی انبن۔ بہرکیف کچھ خبریں یہ ہیں کہ اس نے ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا فیکٹری میں جس پہ لکھا تھا لبیک یا حسین۔ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ اس نے اس اسٹیکر کو وہاں سے اتارا، اس کی بے حرمتی کی اور لوگ طیش میں آ گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جی اس مینیجر کی فیکٹری کے ملازمین سے انبن چل رہی تھی، لہٰذا توہین مذہب کا اس پر الزام لگا کے اسے قتل کر دیا۔ ہم بلا تحقیق کیے بغیر کسی کے بھی قتل کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مذمت اس کی ہونی چاہیے۔ کیوں کہ جب تک تحقیق نہ ہو کہ وہ گستاخ تھا یا گستاخ نہیں تھا، اور اگر گستاخ بھی تھا تو اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جانا تھا، مقدمہ قائم کیا جانا تھا، اور پھر ہماری عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی۔ لیکن چونکہ ملازمین بہت زیادہ جوش میں تھے اور ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا تھا، اس ہجوم نے اسے قتل کر دیا اور قتل کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ اب اس واقعے کو جواز بنا کر پاکستان کے لبرل طبقے نے، جن سے متعلق میں بتا رہا ہوں، انہوں نے ایک شور برپا کیا ہوا ہے۔ ہمارا لبرل میڈیا، یہ جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ چینلز ہیں، لبرل میڈیا اور یہ ہمارے چینلز روزانہ اس بات پر بیٹھتے ہیں اور چونچے لڑاتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر تو اسلام کو تخت پر لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں اسلام کو جو ہے نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھو کیا حشر کیا، اس بندے کو قتل کر دیا، یہ لوگ کتنے اشتعال پسند ہیں، کتنے شدت پسند ہیں، یہ تو لوگوں سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں، لہذا مذہب پہ اٹیک ہو رہی ہے۔ اس کو بہانہ بنا کر مذہب پر اٹیک ہو رہی ہے۔ کیوں کہ وہاں پر قتل کرنے والے نعرے لگا رہے تھے۔ کسی نے نعرہ لگایا من سب نبیا فاقتلوہ، انہوں نے کہا لو جی یہ تو وہی لوگ ہیں جن پہ سے ابھی ہم نے پابندی ہٹائی، تو تحریک لبیک کے اوپر بھونکنا شروع ہو گئے، جبکہ تحریک لبیک نے اسی دن اس واقعے سے متعلق لا تعلقی کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ اس واقعے کی صحیح تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر لنڈے کے اسلامی اسکالرز جنہیں باقاعدہ طور پر امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب لبرل جو ہے وہ مجبور تو ہے نا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مجبور ہے، کہتا بھی اپنے آپ کو مسلمان ہے۔ جب کوئی فارم فل اپ کرتا ہے تو اس میں ریلیجن کے خانے میں، مذہب کے خانے میں اپنا مذہب اسلام لکھتا ہے، مجبور اس وجہ سے ہے کہ ابا مسلمان تھا۔ اب اسلام کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کھل کر، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا۔ اب اس کا بس کہاں پر چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو تو برا نہیں کہہ سکتا، اس کا بس یہ چلتا ہے کہ مولوی کو برا کہو، جو اسلام کا داعی ہے، جو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کو برا کہو۔ تو پورے لبرل میڈیا نے، پاکستان بھر کے لبرل نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے اور مولویوں کو بھونک رہے ہیں، تحریک لبیک کو بھونک رہے ہیں،
کہ جناب یہ لوگ ہیں، یہ شدت پسند ہے۔ لنڈے کا اسلامی اسکالر جسے سب جانتے ہیں حامد غامدی، اس کو لایا گیا ہے اس کام کے لیے۔ اب حامد غامدی وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو من سب نبیًا فاقتلوہ کی حدیث لے کر آئے ہیں، وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو حضور کی ناموس پر بات کرتے ہیں۔ واضح طور پر کہہ رہا ہے جو مسجد کے ممبروں پر بیٹھ کر حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، جو مسجد کے ممبروں سے ایسے لیکچر دیتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ اشتعال انگیز ہیں۔ وقت کی کمی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ماورائے عدالت قتل کرنا جائز ہے، کسی صورت یہ بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن ایک سوال تو کھڑا ہے، ایک سوال تو آپ سے ہے، سیاست دانوں سے بھی ہے۔ اور پھر حامد غامدی نے ناموس رسالت کے قانون 295C کی بھی مخالفت کی ہے۔ کیا عجیب و غریب قانون اس ملک میں لایا گیا ہے کہ گستاخ رسول کو سزائے موت دی جائے، عجیب قانون ہے، اس کو یہ بھی قانون بھی پسند نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جناب اس طرح کے قوانین بنیں گے تو پھر ایسا ہو۔ میرا سوال یہ ہے، سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ اس قسم کے جو بھی قتل ہیں، اس قسم کے جو بھی معاملات ہیں، ہم برسر ممبر اس کی مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری عدالتوں میں جانے چاہیے، لیکن عدالتوں کے کردار کو بھی تو ہم دیکھیں گے نا، ہم حکومت اور ریاست کے کردار کو بھی تو دیکھیں گے نا۔ یہ سوال بھی تو ہمارا حق ہے نا کہ ہم یہ سوال کریں کہ حضور کی ناموس پر حملہ کرنے والے گستاخ جنہیں ہماری عدالتوں نے سزائے موت سنائی ہے، جنہیں ہماری عدالتوں نے، بھارت کی عدالتوں نے نہیں، بھوٹان کی عدالتوں نے نہیں، بنگلہ دیش کی عدالتوں نے نہیں، ہمارے پاکستان کی عدالت اور ہمارے معزز ججز صاحبان نے جن گستاخان رسول کو سزائے موت سنائی ہے قانون 295C کے تحت، اب تک ان میں سے کتنے گستاخان رسول کو سزائے موت دی گئی؟ یہ بھی تو ہمارا ریاست سے ایک سوال ہے نا۔ معلوم ہوگا کہ ایک گستاخ رسول کو بھی سزائے موت نہیں دی گئی، ان سب کو توفتاً جیل میں رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں جی ہم پر یورپ کا دباؤ ہے، یورپ کسی گستاخ رسول کو سزائے موت دینے نہیں دیتا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، انہیں تم سزائے موت کیسے دے سکتے ہو؟ پاکستان کے لبرل غلام سیاستدان جو اقتدار پر ہر دور میں پارٹیاں بدل کر برجمان ہوتے ہیں، ان میں سے آج تک کسی ایک نے کسی ایک گستاخ رسول کو سزا نہیں دی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جب تمہارا طرز عمل ہے کہ کسی گستاخ رسول کو تم سزائے موت نہیں دیتے، تو پھر سیال کوٹ جیسے اگر واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر تمہیں اس پہ مچلنے اور تڑپنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر میرا بھائی قتل ہو اور مجھے انصاف نہ ملے، اس کا قاتل دندناتا پھر رہا ہو، اس کے قاتل کو سزا نہ مل رہی ہو، مجھ پر ظلم ہوا ہو، میرے گھر پر حملہ ہوا ہو، مجھے انصاف نہیں مل رہا ہو، تو آئندہ جب بھی مجھ پر ایسا حملہ ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا کہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی، ریاست سزا نہیں دیتی، تو لہذا آئندہ رد عمل کے طور پر پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ تو پھر یہی ہوگا نا کہ میں قانون ہاتھ میں لے لوں گا۔ تو اگر کچھ لوگ
ایک بار تو پھر بتا رہا ہوں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا رویہ یہ ہے، آپ کی عدالتوں کا رویہ یہ ہے کہ آپ گستاخ رسول کو سزا نہیں دیتے، پھر عوام قانون اپنے ہاتھ میں لے کر فیصلہ خود کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس پہ مچلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے سزا یافتہ لوگ ہیں، جنہیں عدالت موت کی سزا سنا چکی ہیں، ظاہر عدالتوں نے ایسے تو سزا نہیں سنائی نا، گواہان پیش ہوئے، مقدمات چلے، ان پر گستاخی رسول ثابت ہوئی، اور ثابت ہونے کے بعد جج صاحب نے انہیں سزائے موت دی، تو آپ کا کام کیا ہے؟ یورپ آپ کو آپ پر دباؤ دے تو آپ گستاخ رسول کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کو تو پھانسی پر لٹکا دیں، اس میں دیر نہ کریں، اور جو گستاخ رسول برسوں سے جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے صدر محترم یا کوئی بھی ارباب اختیار میں سے ذمہ دار ہستی سزائے موت کا پروانہ جاری نہ کرے پھانسی کا، تو آپ کی نیتوں پر تو قوم کو شک موجود ہے نا۔ آپ کس کی ترجمانی پاکستان میں کر رہے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن دین کی ترجمانی آپ نہیں کر رہے، اسلام کی ترجمانی آپ نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی ترجمانی آپ نہیں کر رہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب لنڈے کے اسلامی اسکالرز گاندھی جیسے لوگوں کو بٹھا کر وہ فلسفے بگار رہے ہیں کہ جناب اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ناموس رسالت پر بات کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ممبروں سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جناب اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں کہ جو ممبروں سے حضور کی عزت و حضور کی عظمت کی بات کرتے ہیں، بلکہ اس کے ذمہ دار وہ ریاست ہے، وہ ریاستی ادارے ہیں، وہ لوگ ہیں جو گستاخوں کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں، جو گستاخوں کا تحفظ کرتے ہیں، جو گستاخوں کو سزائے موت قانون کے مطابق ہونے نہیں دیتے، جو انہیں پھانسیوں پر لٹکانے نہیں دیتے، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ آج پاکستان میں انصاف ہونا شروع ہو جائے، آج گستاخان رسول آئین پاکستان کی 295C کے تحت سزائے موت ہونا شروع ہو جائے، خدا کی قسم پاکستان میں کسی گستاخ رسول کو عوام قتل نہیں کرے گی، بلکہ پکڑ کر پولیس کے حوالے کرے گی۔ جہاں پر ناانصافیاں ہوتی ہیں وہاں پر قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ سرگودا میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی سامنے ان کے ماں باپ کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، معصوم ذہنوں پر کیا اثر پڑا ہوگا، اور ان کے قاتل باعزت بری کر دیے جاتے ہوں۔ تو مجھے بتائیں یہ بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ جن کی آنکھوں کے سامنے قاتلوں نے ماں باپ کو گولیاں مار دی، معصوم بچوں کے، تو یہ بڑے ہو کر محب وطن بنیں گے، آئین پسند بنیں گے، یا آئین شکن بنیں گے؟ آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ یہ اشتعال دلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو تیش دلا رہے ہیں، انصاف نہ کر کے، یورپ کی غلامی کر کے، یورپ کے احکامات مان کر آپ لوگوں کو یہ اشتعال دلا رہے ہیں۔ ذمہ دار حکومت ہے، ذمہ دار لبرل طبقہ ہے، سیال کوٹ والا واقعہ ہو یا مشال خان کا واقعہ ہو، ذمہ دار ہماری ریاست اور وہ ادارے جو انصاف فراہم نہیں کر سک رہے، جو گستاخان رسول کو سپورٹ کرتے ہیں، جو گستاخان رسول کو شیلٹر دیتے ہیں، جو گستاخان رسول کو تحفظ دیتے ہیں، جو انہیں پھانسیاں نہیں ہونے دیتے۔ ذمہ دار آپ ہیں، ذمہ دار پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔